السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ بزرگوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک بڑا ہی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ واقعات کو سنانا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس واقعے سے جو سبق ہمیں مل رہا ہے، جو عبرت ہمیں حاصل ہو رہی ہے، وہ بہرحال بہت قیمتی ہوتا ہے۔ جس طریقے سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں میں قرآن جیسی عظیم الشان کتاب سے جو تعلق ہے وہ کس قدر کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ قرآن مقدس جیسی عظیم الشان کتاب سے ہمارا رشتہ کمزور نہیں بلکہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن مقدس جیسی عظیم الشان کتاب سے ہمارا رشتہ جتنا مضبوط ہو سکے ہوتا۔ اگر ہمارا رشتہ قرآن مقدس سے مضبوط ہوگا تو ہم شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں گے۔ کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے شکایت کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے قرآن مقدس کو چھوڑ دیا تھا۔ چھوڑنے سے مراد کیا ہے؟ اس کو نہ ماننا۔ ہم لوگ مانتے تو ہیں، لیکن صرف یہی مراد نہیں ہے کہ اس کو نہ ماننا، بلکہ اس سے مراد یہ بھی ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ اس کو نہ پڑھنا، اس کے مطابق عمل نہ کرنا، یہ بھی چھوڑنے میں شامل ہے۔ اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہ کرنا، یہ بھی چھوڑنے میں شامل ہے۔ تو بہرحال ہم واقعات کی طرف چلتے ہیں۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ یہ بڑے محدث اور رفیع الشان فقیہ میں سے ہیں اور اکابر صوفیہ میں سے ہیں۔ ایک سال جب یہ حج کو گئے اور حج سے فارغ ہونے کے بعد جب یہ جا رہے تھے تو ان کو کچھ دوری پر کپڑے سے لپٹی ہوئی کوئی چیز نظر آئی۔ جب انہوں نے قریب جا کر دیکھا تو ان کو محسوس ہوا کہ اس کپڑے کے اندر کوئی انسان ہے، تو انہوں نے سلام کیا۔ تو سلام کا جواب اس کپڑے کے اندر سے ایک بوڑھی عورت نے دیا۔ اس کے بعد یہ کچھ سوالات اس بوڑھی عورت سے کیے۔ جب وہ جواب دیتی ان کے سوالات کا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ اس لیے کہ ان کے ہر سوال کا جواب وہ بوڑھی عورت قرآن مقدس جیسی عظیم الشان کتاب کی آیت سے دے رہی تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے سوال کیا کہ یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو اس بوڑھی عورت نے جواب دیا، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اللہ رب العزت جس کو چاہے گمراہ کر دے اور اس کا کوئی رہنما نہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ راستہ بھٹک گئی ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کہاں جانا چاہتی ہو؟ تو اس بوڑھی عورت نے جواب دیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی۔ تو حضرت سمجھ گئے یہ مکہ سے بیت المقدس جانا چاہ رہی ہے۔ پھر حضرت نے سوال کیا کہ کچھ کھایا ہے یا نہیں کھایا؟ تو اس بوڑھی عورت نے جواب دیا، اتم الصیام الی اللیل، کہ روزے کا جو وقت ہوتا ہے وہ رات تک ہوتا ہے، لہٰذا
حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھی عورت کو لے کر اس کے مقام کی طرف چل پڑے، اور راستے میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کچھ شعر ترنم کے ساتھ گنگنا رہے تھے، تو اس بوڑھی عورت نے پھر کہا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ جتنا ہو سکے قرآن پڑھو۔ تو حضرت جب مقام پر پہنچے تو اس بوڑھی عورت کے بیٹوں سے حضرت نے پوچھا کہ تمہاری ماں قرآن کے علاوہ کچھ نہیں بولتی؟ تو ان کے بیٹوں نے جواب دیا کہ حضرت میری ماں نے یہ عہد کیا ہے کہ میں قرآن مقدس کے علاوہ کچھ نہیں بولوں گی، اور 40 سال ہو گئے اس عہد کو، آج تک یہ قرآن مقدس کے علاوہ کچھ نہیں بولتی۔ یہ تھا قرآن مقدس سے عشق، یہ تھا قرآن مقدس سے محبت، جو کہ قرآن مقدس کا حق ہے۔ تو میرے بھائی، ہم تمام لوگ یہ کوشش کریں کہ قرآن مقدس سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو، ہمارا رشتہ کمزور نہ پڑے۔ قرآن مقدس سے اگر ہم رشتہ جوڑیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو قرآن مقدس جیسی عظیم الشان کتاب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے عشق کی چنگاری ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور تمام لوگ مل کر پوری انسانیت کے لیے، پوری مانوتا کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کو ہدایت کامل عطا فرمائے جو لوگ راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور تمام لوگوں کو دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔